جن کی توسط سے مجھے اس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب میں اس مدرسے کو دیکھ رہا تھا، آپ کی باتیں سن رہا تھا، تو مجھے میرا ذہن ایک دوسرے ریگستان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ریگستان جہاں پر جلی ہوئی پہاڑیاں اور کنکریلی ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس سرزمین کا انتخاب کیا اپنی آخری کتاب ہدایت اور اپنے آخری نبی کی بعثت کے لیے۔ آج آپ اسی نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ آپ کے اخلاص، آپ کی نیت کی نیکی، آپ کے جذبے، آپ کے صحیح فہم جو ہے اس کو میں اثر آفرینی پیدا کرے، اس کو مفید بنائے اور اس کو عملی طور پہ کامیاب کرے، آمین۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے بیچ میں جا کر تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بات کروں۔ اس لیے معاف کیجیے گا، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم بعد میں آیا، اقرا کا حکم پہلے آیا۔ اور جب اقرا کا حکم آیا تو اس کے باوجود ہماری تعلیمی پسماندگی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا رحمت ہیں اور محسن انسانیت ہیں، اگر آپ غور کریں تو انسانیت پر، مانوتا پر ان کا جو احسان ہے، ان میں سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیجیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب لوگوں کو علم حاصل کرنے کی اجازت تو تھی ہی نہیں، اگر کسی کے کان میں علم کا، گیان کا کوئی حرف پڑ جاتا تھا تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے گرم گرم ڈال دیا جاتا۔ ایک ایسے وقت میں جب گیان اور شکشا پہ ایک ادھیکار تھا، اجارہ داری تھی کچھ لوگوں کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک۔ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، وہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ آپ نے اگر دیکھا ہو تو اس میں ابھی جو بیچ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول نے ماں کی گود کہا، باپ کی گود نہیں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے، علماء دین اور مفتیان شرع متین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مرجع ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، ہم ان سے روشنی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ جی اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان باپ جو لڑکیوں والا ہے وہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائے، کیونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی۔ اگر آج تعلیم یافتہ نہیں بنائی جائیں گی تو کل ان کی گود کس طرح سے
تعلیم کی آماجگاہ بن پائے گی آنے والی نسلوں کے لیے۔ یاد رکھیے، جس قوم میں مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہتے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے۔ ابھی مجھ سے پیش رو فاضل مقرر نے جو باتیں کہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے انتہائی دردمندی کے ساتھ، انتہائی دلسوزی کے ساتھ اور انتہائی حکمت کے ساتھ ہمارے سامنے اسلام کا موقف رکھا اور بتایا کہ ایمان اور علم جو ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، دنیا میں ہر چیز بدل جاتی ہے، اگر نہیں بدلتی تو وہ سنت الہی نہیں بدلتی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ایک سنت کو روز ازل جب وہ آدم کی تخلیق کرنے جا رہے تھے اس وقت قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہے، آپ پھر پڑھیں اسے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو بتایا تو فرشتے جو سوائے اللہ کے آگے آمنا و صدقنا کہنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے، انہیں سنکوچ تھا۔ انہوں نے تھوڑا جھجک کا مظاہرہ کیا، ریزرویشن دکھایا۔ ایسے وقت میں اللہ نے فرشتوں سے کہا چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا پائے۔ اس کے بعد آدم سے کہا، آدم نے فرفر بتا دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اور اس طرح قیامت تک کے لیے ایک بات کو امر کر دیا، اپنی اس سنت کو دائم و قائم کر دیا کہ جو نہیں جانتے ہیں انہیں جھکنا پڑے گا ان کے سامنے جو جانتے ہیں۔ جی، اور ہم نے دیکھا کہ جب تک ہم جانتے تھے، ہم عالم تھے، دنیا ہمارے سامنے زانوئے تلمس سے گئی۔ جی، ہم دنیا کے استاد تھے، یا ہمارے بچوں نے جو تقریریں کی اس میں انہوں نے کیسے کیسے نام بتائے۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ آج ایسا کیوں؟ کیا خبر تھی یہ زمانے بھی آنے والے سوتے رہ جائیں گے دنیا کو جگانے والے؟ یہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک بات اور وہ یہ کہ یہ جو دین اور دنیا کی تفریق اور دینی مدارس اور دنیاوی کالج کی جو بات ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا موقف نہیں ہے، یہ اسلام کا موقف نہیں ہے۔ یہ تو 1857 سے پہلے جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا پوری طرح سے، اس سے پہلے یہ چیز تھی ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے ہمارے تعلیمی نظام کو بے دخل کیا، اور اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ابھی فوری طور پر انگریزوں کو دیش نکالا نہیں دے سکتے ہیں، آزادی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم ملک کو نہیں بچا سکتے تو ایمان کو بچا سکتے۔ اور اسی لیے 30 مئی 1866 کو دارالدیوبند کے قصبے میں چھتے والی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے
ایک استاد اور ایک شاگرد سے جس مدرسے کا آغاز ہوا وہ آج ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کہلاتا ہے جی. اور اتفاق یہ ہے کہ شاگرد بھی محمود تھے اور استاد بھی محمود تھے. استاد ملا محمود تھے، شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے جو اسیر مالٹا جی. تو ایک بات جو اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شروعات جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہاں لوگوں کی جو تعداد ہے میرے نزدیک یہ کم نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ ہے. کیوں کہ آپ کے پاس اخلاص ہے، آپ کے پاس نیک نیتی ہے، آپ کے پاس جذبے کی صداقت ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے پیغام کو عام کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے جی. تو یہ ایک بات سمجھنی. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں. آج کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مدرسوں کی جدید کاری ہونی چاہیے، ماڈرنائزیشن آف مدرسہ. میں اس کا قائل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک قصہ قدیم و جدید دلیل کم نظری جو ابھی جدید